السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو البروج انٹرنیشنل اسکول آن لائن اسٹڈی پلیٹ فارم. دس از مجاہد الاسلام عظیم آبادی. تو آج ہم لوگ یونٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں. تو سب سے پہلا جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ ہے عقیدہ کے بارے میں. تو عقیدہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ عقیدہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا انسان کو اپنی دل میں یہ جان کر کے اعتقاد رکھنا کہ وہی اس کے لیے درست ہے. عقیدہ کا صحیح ہونا انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ فارمس آف ورشپ پارٹ 2. تو پارٹ 1 ہم نے پڑھا پچھلے یونٹ میں. تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں استعاذہ. دا میننگ آف استعاذہ از ٹو سیک ریفیوج اینڈ پروٹیکشن فرام اینی ایول. Istiaza is also form of worship. Therefore, refuge of Allah alone must be sought from all evil. This is what Allah has taught in Surah Al-Falaq and in Surah An-Nas. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. تو استعاذہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی حفاظت کے لیے برے آنکھوں سے، بری چیزوں سے، شیاطین کے وساوس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کے لیے دعا کرنے کو ہم استعاذہ کہتے ہیں. استعاذہ جو ہے یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتے ہیں. تو اسی لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھلایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار پڑا کرتے تھے، جب بھی اس طرح کی کوئی بھی چیز حادثات وغیرہ پیش آیا کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تھے، جب ان کے آخری ایام چل رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکا کرتی تھیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے جسموں پر رب کیا کرتے تھے، پورے جسم پر اس کو پھیرا کرتے تھے. تو یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل یہ دونوں صورتیں ہیں. تو اس میں یہاں پر سب سے پہلے جو بیان کر رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق سے آئی سیک ریفیوج ٹو دا لارڈ آف ڈے بریک، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق فرام دا ایول آف دیٹ وچ ہی کریٹڈ، اور ان تمام چیزوں کے پناہ میں آتا ہوں جو بھی اس نے شر والی چیزیں پیدا کی ہیں. اور من شر غاسق اذا وقب اینڈ فرام دا ایول آف ڈارکنیس وٹ اٹ سیٹلز، اور اس رات کی تاریکی کے شر سے پناہ میں آتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد اینڈ فرام دا ایول آف دا بلاورس ان ناٹس، اور میں ان بلاورس یعنی کہ میں ان پھونکنے والیوں یا پھونکنے والوں کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ جادوگروں اور جادوگرنیوں کے پناہ میں آتا ہوں جو کہ پھونک کر کے جادو کرتے ہیں. وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد اینڈ فرام دا ایول آف این انویرر وین ہی انوائز، اور اس شخص کے پناہ میں اور میں اپنے رب کے پناہ میں آتا ہوں حاسد کے حسد سے، یعنی کہ حسد کرنے والے سے جب کہ وہ حسد کرے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو کہ یہ جو سورۃ کریمہ میں بیان کی گئی ہیں کہ پناہ مانگنا، اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر میں آنا تاکہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کر سکے. اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، کہ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کے پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے مالک کے پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے معبود کے پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، اور میں وسوسہ ڈالنے والے خبیثوں اور شیطانوں کے شر سے پناہ میں آتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، اور ان لوگوں کے پناہ میں اور ان لوگوں کے وساویس سے پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کے جو دلوں میں وساویس ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو انسانوں میں سے جو لوگ ہیں وہ بھی وساویس دل میں ڈال سکتے ہیں اور ڈالتے بھی ہیں، اور جنات میں سے جو ہیں وہ تو کامن چیز ہے، شیاطین تو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہی ڈالتے ہیں. تو یہ جو صورتیں ہیں دونوں، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت کے حامل صورتیں. ان دونوں کی ہمیں اچھی طرح سے یاد کر کے جتنا ہو سکے ہمیں تلاوت کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں کہ سورۃ الفلق اینڈ سورۃ الناس ہیو ریمیڈی فار آل ہارڈشپس اینڈ ڈیزیز. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم would recite this surah whenever ill. تو سورہ فلق اور سورہ ناس، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ہر بیماری، ہر مشکلات کے وقت کی سب سے بہترین صورتوں میں سے ایک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی بیمار پڑتے تھے، جب بھی کچھ ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کا اہتمام کیا کرتے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے بتا دی ہیں. اس کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ میں اللہ بی پلیز ود ہم says that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the poison of any poisonous animal will not harm the one
who recites this dua 3 times in the evening. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی کوئی بھی زہر یا کوئی بھی جانور کا یا زہریلے جانور کا زہر اس انسان پر اثر نہیں کرے گا جب وہ شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعائے کریمہ پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، I come into the refuge of the flawless words of Allah from the evil of everything he has created، کہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں ان کلمات کے ذریعہ ان تمام شر سے جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ تو جو شخص بھی اس دعا کو 3 مرتبہ شام کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور اس شخص کو اگر پھر اس دوران بیان کیا جا رہا ہے حدیث میں کہ اس دوران اگر کوئی زہریلا جانور بھی کاٹ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد کے ذریعے سے اس زہریلا جانور کا زہر جو ہے اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کر کے ان دعا کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آگے بیان کر رہے ہیں سیرت کے بارے میں۔ سیرت کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ سیرت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جاننے کو، زندگی کے بارے میں جاننے کو، اور عام طور پر کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں جاننے کو ہم سیرت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں چلڈرن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچے۔ تو یہاں پر بیان کریں کہ اللہ bestowed total 3 sons and 4 daughters to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. 2 sons and 4 daughters were from Khadija رضی اللہ تعالی عنہ and 1 son from Maria قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ by the name of Ibrahim. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے تھیں، اور ایک بیٹا جو تھا وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ تو جو 3 بیٹوں کے جو نام ہیں وہ ہیں قاسم نمبر 1، اور دوسرے کا نام عبداللہ۔ عبداللہ کے دو نک نیم تھے، طیب اور طاہر، اور تیسرے جو ہیں وہ ہے ابراہیم۔ اور یہ تینوں کے تینوں بیٹے جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چاروں کی چاروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ خدیجہ میں اللہ بھی پلیز ود ہر واز the first wife of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. She spent 25 years with him صلی اللہ علیہ وسلم, and he صلی اللہ علیہ وسلم didn't marry any other women during her lifetime. She was the best aide to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and she was of very noble character. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال کی زندگی گزاری۔ 25 سال تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، اللہ کے نبی نے کسی بھی دوسری عورت سے شادی نہیں کیا۔ خدیجہ کے وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورتوں سے اس کے بعد شادی کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ نیک اور دیندار اور متقی عورتوں میں سے ایک تھیں۔ تو یہ سیرت کے بارے میں اوپر بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر آگے بیان کریں سپلیکیشن کے بارے میں، دعا آن اویکنگ، اٹھنے کی دعا سے۔ یونٹ 1 میں ہم نے پڑھا تھا سونے کی دعا کے بارے میں، اب اٹھنے کی دعا کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو اٹھنے کی جو دعا ہم پڑھا کرتے ہیں وہ عام طور پر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دعا جو ہے یہ بھی اس کا بھی ہم اہتمام کریں تو بہتر ہوگا۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دعا جتنا معنی خیز ہوگا اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدے کا حامل ہوگا۔ تو یہاں پر بیان کریں کہ الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، آل پریزز از ڈیو ٹو اللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہو ہیلڈ می ان مائی باڈی، جس نے میرے باڈی میں، جس نے میرے جسم میں طاقت بخشی یا روح بخشا، اینڈ ریٹرن ٹو می مائی سول، اور جس نے جو میرے روح کو واپس کرے گا، اینڈ پرمیٹڈ می ٹو ریممبر ہم، اور جس نے مجھے یاد کرنے کے توفیق بخشی اور مجھے اہتمام کرنے کا توفیق دیا۔ تو یہ دعا ہے، اسے ہمیں یاد کر لینی ہے، اور ہم کوشش کریں اس چیز کو کہ ہم اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں سو کر کے اٹھتے وقت۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں فقہ کے بارے میں۔ تو فقہ کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں اذان۔ اذان means to announce that the time of salah has approached. Both azan and iqama are obligatory only for men. There are 15 phrases in azan. سنن ابن داؤد۔ تو اذان کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کو ہم اذان کہتے ہیں۔ اذان اور اقامت جو ہے یہ دونوں صرف مردوں کے اوپر فرض ہیں، عورتوں کے اوپر یہ دونوں چیزیں فرض نہیں ہیں، اذان اور اقامت دونوں۔ تو اذان کے جو ہے وہ 15 فریز ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہے یہ اذان کے کلمات ہیں، اور پھر آگے انشاءاللہ تکبیرات کے کلمات بھی آئیں گے۔ تو یہ اذان کے کلمات ہیں جو آپ نے سنا بھی ہوگا، جب بھی مؤذن کوئی بھی اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے تو یہی کلمات کو وہ ادا کرتا ہے، اور فجر کے وقت صرف اور صرف الصلاۃ خیر من النوم کا یہاں پر اضافہ کر دیا جاتا ہے 2 بار۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ نے بیان کر رہے ہیں کہ دا اذان آف دا فجر صلاح دیز فریز آر سیڈ ٹوائس آفٹر حی علی الفلاح۔ تو حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی ہم اضافہ کرتے ہیں، وہاں پر اس کی زیادتی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ ریپلائی ٹو اذان، اذان کا جواب دینا۔ دا ون لسننگ ٹو دا اذان ول ریپلائی ٹو اٹ بائی ریپیٹنگ آل دا ورڈز ایکسیپٹ when حی علی الصلاح حی علی الفلاح is said, you would say لا حول ولا قوة الا باللہ which means no might and no power except from Allah۔ تو اذان کے کلمات جو بھی شخص سنتا ہے اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے یہ بہتر بھی ہے کہ وہ اذان کے کلمات کو ہو بہو دہرائے، جیسا ابھی مؤذن پڑھتا ہے، جیسے کہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ لیکن جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتا ہے تو اس دوران آپ کو لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں آگے بیان کریں کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said whoever replies to the words of azan with the certainty of heart enter paradise، کہ جو شخص بھی اذان کی اچھی طریقے سے رپلائی کرتا ہے، جواب دیتا ہے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کا جو ہے وہ جواب دیں، اذان کے وقت اچھی طریقے سے ہم رہیں، تمام کی تمام چیزوں سے بچتے ہوئے، تمام کی تمام برائیوں سے، یا تمام کی تمام اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر کے ہم اذان کی طرف توجہ دے کر کے اذان کا ہم جواب دیں۔ اس کے بعد بیان کریں دیر آر 11 phrases in اقامہ، کہ اقامت کی جو ہے وہ یہاں پر 11 کلمات ہیں، اور وہ کس طرح کے ہیں؟ اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اقامت کے کلمات ہیں۔ بہت سے لوگ اذان کی طرح جو ہے وہ اقامت دیتے ہیں، تو جو کہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو کلمات بتائے ہیں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 499 میں وہ یہی کلمات بتائے ہیں کہ اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہی کلمات ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کلمات نہیں ہیں اقامت کے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اذان کے کلمات کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں حفظ قرآن کے بارے میں۔ تو حفظ قرآن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں میمورائزیشن آف دا قرآن ود ٹرانسلیشن، سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ والتین والزیتون، کہ قسم ہے تین کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور یہ جو شہر ہے یہ امین کہتے ہیں کہ امانت والا شہر ہے، یہ امن و سکون والا شہر ہے، یعنی کہ مکہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو کیا ہی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی کہ پھر اس کے بعد اس کو نیچوں سے نیچا کر دیا۔ یعنی کہ یہاں اس آیت کریمہ سے مراد ہے کہ پہلے انسان بچہ رہتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مر جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، لیکن پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے، پھر بھی وہ گھمنڈ کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا، پس ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے، اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اور پھر تم کو کون سی چیز آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ رب العالمین تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین نہیں ہے؟ تو یہ صورت کریمہ ہے جسے آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کر لینا ہے۔ آگے حفظ حدیث ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈے جب اسلامک اسٹڈیز رہے گا تو ہم اس کو پورا کمپلیٹ کریں گے، انشاءاللہ یونٹ 2 کو ہم مکمل کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پڑھنے، لکھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔